اسی کے ساتھ ساتھ جو گناہ آج ہم دیکھیں گے جس کو معمولی سمجھ لے گا جو کانوں سے ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ گانے بجانے کے آلات اور موسیقی. یہ بھی بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پر ایک پوری لیکچر کی ضرورت ہے، جو آج کل بہت کامن ہو چکا ہے. اب پہلے بھی کامن ہو گیا تھا، لیکن یہ چند سالوں میں یہ ریلز اور شارٹس کے چکر میں تو اتنا کامن ہو گیا کہ ایک بزرگ بالکل جس کو کہیں گے جس کی پوری زندگی عبادتوں میں اللہ کی گزری ہے، وہ بھی گانے سن رہے، لیکن وہ گانے نہیں سن رہے، ایکچولی کوئی ریل دیکھ رہے ہوں، لیکن اس میں گانا اتنا کامن ہو گیا کہ اب وہ گانے کو ریل کی وجہ سے سننا جائز ہو گیا. آپ سمجھ رہے؟ مطلب پہلے گانا تھا تو آپ حرام بول کے نہیں سن رہے تھے، اب وہ آپ ریل دیکھ رہے ہیں. آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں ریل دیکھ رہا ہوں، ریل میں ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا ہے. ہاں، میرے کو مچھلی پکڑنے کا شوق ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں جو سانگ چل رہا ہے وہ بھی تو جا رہا ہے آپ کو اس کے ساتھ. آپ سمجھ رہے؟ تو اب تو بہت ہی کامن ہو گیا. مطلب پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ عام تھا، اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہی ادر کی. تو اب کیسا کرنا پڑا؟ ایک آدمی کے پاس اسے گزر رہے، وہ کوئی گانا سنتے ہوئے نظر آ رہا، تو آپ کو یہ حسن ظن رکھنا پڑا کہ گانا نہیں سن رہا، وہ کوئی ریل دیکھ رہا ہے جس میں کچھ اور چیز دیکھ رہا ہے، کہ اس اتنا مگن ہے اس میں کہ وہ گانا بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، اس کو بھی سن رہا اور آگے بڑھاتے جا رہا ہے. ایک گانا، دو گانا، تین گانا، یہ کامن ہو گیا ادھر کی. اور اس کے ذریعے اب گانے سننا، ابیوسو لینگویج سننا، گالیاں وغیرہ سننا، کچھ چیزوں تو ایک دم کامن ہو چکی ہے. وہ مشکل ہے شاید اس سے ہم بچ پائے. وہ سماج کا حصہ بن گیا اور وہ اس کو سلینگ، مطلب ایک زبان کی ایک نوعیت ہی مان لیا کہ اتنا تو چلتا ہے، اتنے پرسنٹ تو سننا ہی پڑے گا. تو گانا اور موسیقی یاد رکھیے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے. یاد رکھیے کیونکہ یہ بہت سخت ترین جرم ہے. یاد رکھیے قرآن کی آیت یاد رکھیے جس میں اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، جو کہ سورہ لقمان کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے جو ایسی فالتو کی چیزیں لے کر آتے ہیں. لہو الحدیث کو کہا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جس کے ذریعے اللہ کی راہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. اس کی تفسیر کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر وہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اس آیت سے مراد گانے بجانے کا معاملہ ہے. یہ گانے بجانے کے آلات کے تعلق سے ہے. جیسا کہ آپ نے ٹی وی لا لی، کسی زمانے میں ٹیپ لا لیا، گانے بجانے کے آلات لا لیا. آج کے زمانے میں کئی گیجٹ ہے جو کامنلی بہت سارے کام کرتے ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ اس سے مراد ہے. دوسری کی روایت میں فرماتے ہیں، ان کا قول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، اور موسیقی سے ہونے والے جرم لاتعداد ہے. یاد رکھیے جس میں سے چند جرم تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یاد رکھیے موسیقی کے ذریعے جو ہوتے ہیں، یاد رکھیے جہاں موسیقی ہوتی ہے وہاں نشہ ہوتا ہے، اور جہاں نشہ ہوتا ہے وہاں زنا ہوتا ہے. یہ ہر اس موسیقی کی مجلس اور محفل ہے جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت بھی اسٹڈی کیا ہوگا، جہاں جو لوگ ملتے ہیں، ناچتے ہیں اور گاتے ہیں، تو وہاں ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، پھر نشہ ہوتا ہے، پھر زنا ہوتا ہے، پھر کبھی کبھار پولیس آ کے پکڑ لیتی ہے. بس یہ ہوتا ہے. یہ کامن ٹرینڈ سے پورے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر چپ چپ کے مجلسیں جمائی جاتی ہے، گھروں میں جمائی جاتی ہے اگر حکومت نہ بھی کہے تو. اس کے اندر ناچ گانا، اور ناچ گانے کا سیدھا تعلق پھر یاد رکھیے نشے سے ہے، کیونکہ ناچ گانا ایک نشے کا ایک لیول دیتا ہے، لیکن اس سے انسان پھر سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے، وہ نیکسٹ چاہتا ہے، نیکسٹ کے اندر پھر وہ جسمانی نشہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اس کی جب عقل ماری جاتی ہے تو اس کو پھر کسی چیز سے فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر زنا ہوتا ہے. اور یہ ہر جگہ کا معاملہ ہے، ہر جگہ کا. یاد رکھیے تو موسیقی بہت خطرناک چیز ہے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے 750 سال پہلے جو چند باتیں لکھی تھی، یاد رکھیے اس کے اندر یہ بات لکھی تھی جہاں موسیقی ہوتا ہے وہاں نشہ ہوتا ہے، اور جہاں نشہ ہوتا ہے یاد رکھیے وہاں زنا عام ہوتا ہے موسیقی کے ساتھ.